اس وجہ سے، اور یہ جو بخاری شریف کی روایت میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بتایا، تو سوال کرنے پر بتایا یا آپ نے خود ہی بتایا، کیوں زیادہ اکثریت ان کی جہنم میں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یکفرن، یہ کفر کرتی ہیں، خواتین کفر کرتی ہیں، اس لیے جہنم کے اندر ان کی اکثریت زیادہ ہے۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا وقیل ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں، یعنی اللہ کی ناشکری کرتی ہیں؟ وہی جو بات کفر اور شکر کے مقابلے میں کفر کا معنی چھپانا ہوتا ہے، اور جو اللہ کی نعمت کا قدردانی کا اظہار نہیں کرتا گویا کہ کفران نعمت کا شکار ہوتا۔ یکفرن ایکفرن باللہ، کیا یہ اللہ کا کفر کرتی ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، یکفرن العشیر، یہ اپنے شوہروں کا، اپنے ساتھ رہنے والوں کا ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ عشیر، ویسے تو عشیر کہتے ہیں جو معاشرت سے ہے، جو سب سے زیادہ کلوز ریلیشن شپ والا ہے، اس سے مراد بھائی بھی ہو سکتا ہے، اس سے مراد باپ بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد اس سے مراد بیٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل عشیر ہے، جو سب سے زیادہ کلوز ہے، وہ تو خامد ہے، اس کا زوج۔ اللہ اکبر، لہذا فرمایا یکفرن العشیر، یہ خامد کی نافرمانی کرتی، یہ جو سب سے زیادہ کلوز ہوگا اس کی نافرمانی۔ کس لیے، کس طرح نافرمانی کرتی ہیں؟ اس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی، اور ساتھ فرمایا یکفرن الاحسان، جو ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے، یہ یعنی عورتوں کی فطرت ہو سکتی ہے، یا عورتیں زیادہ یہ رویہ اپناتی ہیں، اس کی معاشرتی وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن جو جنتی عورتیں ہیں وہ تو سیدھا سیدھا قانون ہے، من عمل منکم صالحا، تم میں سے جو بھی کوئی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، تو نیک مرد اور نیک عورتیں وہ تو سارے جنت میں جائیں گے، لیکن یہ وہ خواتین ہیں، فرمایا یکفرن العشیر، یہ اپنے خامد کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، یا ساتھ فرمایا کہ یکفرن الاحسان، جو بھی ان کے ساتھ نیکی کی جاتی ہے اس کی ناشکری کر دیتی، شکریہ نہیں ادا کرتی۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے لو احسنت الی احداہن، اگر آپ اس کے ساتھ کوئی کسی بھی عورت کے ساتھ نیکیاں کرتے رہیں الدہر کلہ، ہمیشہ آپ ان کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اللہ اکبر، اور کسی دن کوئی ایسی غلطی ہو جائے چھوٹی موٹی تو یہ آگے سے کہتی ہیں کہ یعنی اگر ہمیشہ ثم رأت منک شیئا، پھر آپ میں سے کوئی ایسی بات ہو جائے، کوئی کبھی نہ کبھی تو کچھ ہو ہی جاتا ہے، کوئی ثم رأت منک شیئا، کوئی چیز ایسی دیکھ لے وہ آپ میں سے، قالت ما رأیت منک خیرا قط، تو وہ آگے سے یہ کہہ دے گی میں نے تو تیرے سے بھلائی کبھی دیکھی ہی نہیں، تجھ سے کبھی نیکی ہوئی ہی نہیں، میرے اوپر کبھی احسان کیا ہی نہیں۔ اللہ، یہ جو رویہ ہے، اگر کوئی یہ رویہ اپنائے، یہ بات تو یہاں عورتوں کی گئی ہے، یہ بالعموم یہ بات ہو سکتی ہے، بالخصوص یہ بات نہیں ہے کہ عورتیں ہی ایسا کرتی ہیں، یہ رویہ مرد اپنائے گا تو اس کا بھی انجام وہی ہے، یہ رویہ عورت اپنائے گی تو اس کا انجام بھی وہی ہے۔ یہ تو بالعموم ایک بات کی کہ عام طور پہ رویہ عورتوں کا اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن اس طرح کے بہت سارے مرد بھی ہوتے ہیں، کبھی کسی نیکی پر شکر نہیں کرتے، کبھی خوش نہیں ہوتے، کبھی شکریہ کے جذبات نہیں رکھتے۔ تو اگر کوئی چھوٹی موٹی بات مل جائے، ہو مجھے تو کبھی ساری زندگی کہیں سے کوئی خیر ملی ہی نہیں، یہ رویہ مرد اپنائیں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ تو یہ تو ایک بطور ایک عمومی رویے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بات کی ہے، لیکن اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، وہ یہ کہ اگر ساری زندگی کوئی آپ اس کے ساتھ نیکی کرتے رہیں، اور اگر کوئی آپ کے سے کوئی چیز وہ دیکھ لے، اللہ اکبر، تو آگے سے یہ کہہ دے گی ما رأیت منک خیرا قط، کہ میں نے تجھ سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ یہ وہ رویہ ہے ناظرین کرام کہ جو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے ساتھ، اس لیے آپ نے صرف خواتین کا ذکر کیا ہے کہ خواتین بالعموم یہ رویہ رکھتی ہیں، یہ مرد رکھیں گے تو بھی یہی ان کا حشر ہے۔ کیا حشر ہے؟ فرمایا اکثریت جہنم میں ہے۔ اللہ،
بندوں کا، انسانوں کا، مخلوق کا شکریہ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اگر یہ وعید ہے تو پھر اللہ کا شکریہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے کتنی وعید ہو سکتی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان عذابی لشدید، اگر کفر کرو گے لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر میری ناشکری کرو گے، ناشکری کا رویہ اختیار کرو گے۔ اب یہ ناشکری کا رویہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیں، یہ بھی ناشکری کا رویہ۔ اللہ کے ساتھ شکر کا رویہ نہ رکھیں، یہ تو ناشکری ہے ہی، اس کو کسی اور کے ساتھ منسوب کر دیں، کہ جیسے اس وقت کے اس دور کے جو عرب کے دور میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرک تھے وہ کہا کرتے تھے کہ فلاں بت نے یہ فلاں چیز دی ہے، فلاں بت فلاں چیز دیتا ہے، فلاں چیز فلاں دیتا ہے، ان کو مختلف چیزوں کو مختلف چیزوں کے ساتھ منسوب کر دیتے تھے۔ تو یہ اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ ہم یجحدون، کہ یا باطل پر یہ یقین رکھتے ہیں، باطل پر ان کا ایمان ہے اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں۔ گویا اللہ کی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کسی اور کے ساتھ منسوب کرنا یہ بھی کفر اور ناشکری کا رویہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ تو بدرجہ اولا ناشکری کا رویہ ہے، اور اللہ کا شکر نہ ادا کرنا یہ بھی اللہ کے عذاب کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید۔ اللہ، اور موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ اس آفاقی قانون کو سمجھ کر، اس آفاقی قانون کو دیکھ کر کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اس کو سن کر کوئی یہ نہ سمجھے، کوئی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ اللہ کو اپنی نعمتوں کی قدردانی کی بڑی ضرورت ہے، اللہ کو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا تھا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کفر کا رویہ اپنا لو، سارے کے سارے سارے کافر ہو جاؤ، انتم، تم، میری قوم جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا تم بھی کفر کا رویہ اپنا لو، ومن فی الارض جميعا، اور زمین میں جو کوئی بھی ہے سارے کافر ہو جائیں۔ اللہ اکبر، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کی ذات تو بڑی بے نیاز ہے، بڑی تعریفوں والی ذات ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے روئے زمین کے لوگ کافر ہو جائیں، اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ بار بار جو فرما رہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے مومن بن جائے، جو چاہتا ہے کافر بن جائے، جو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، کوئی شکر کرنے والا بنے، کوئی کفر کرنے والا بنے۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم کفر کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، اور شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اس سے کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ شکر کرنے کے رویے کا، انسانوں کے شکر کے رویے کا اللہ کی ذات محتاج ہے، کوئی اس غلط فہمی میں نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے، اس کی تعریفوں والی ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بے نیاز ذات میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کی مملکت اور اس کی بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی، اللہ کے علی کل شیء قدیر ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا۔ سارے کافر ہونا چاہتے ہیں تو سارے ہو جائیں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تو بندوں کو شکر کرنے والا بنا کے جنت میں لے جانا چاہتا ہے، اللہ بندوں کی خیر خواہی چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث قدسی ہے ناظرین کرام، اور یہ حدیث بھی مسلم شریف کے اندر بھی، غالباً بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ حدیث قدسی، حدیث قدسی اس حدیث کو کہا جاتا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ فرماتا ہے، یعنی وہ کلام اللہ ہی کا ہوتا ہے لیکن الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اللہ اکبر، یعنی اسی آیت کی تشریح ہے، سبحان اللہ۔ لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، او لوگو، او دنیا والو، سن لو، اگر تمہارا اول انسان سے لے کر آخر انسان تک،
اور اول جن سے لے کر آخری جن تک، کیونکہ یہ دونوں ہی جو مخلوقات ہیں ان کو مکلف بنایا گیا ہے، باقی اور تو نہ کسی کو اختیار دیا ہے نہ کسی کو مکلف بنایا ہے۔ دوسری تو جنوں اور انسانوں کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح بھی بیان کر رہی ہیں، اللہ کی بندگی بھی کر رہی ہیں، اللہ کی عبدیت میں ہیں، لیکن ان کے پاس عبدیت سے انحراف کا داعیہ ہی موجود نہیں ہے، ان کے اندر طاقت ہی موجود نہیں ہے، ان کو اللہ نے انحراف کی طاقت ہی نہیں دی، سوچ ہی نہیں دی۔ یہ صرف انسانوں اور جنوں کو دی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، لیکن ان کو بھی کہا پیدا میں نے تم کو بھی اپنی بندگی کے لیے کیا، شعور دیا ہے، انحراف کا اختیار دیا ہے جو باقی مخلوقات کو نہیں دیا، لیکن پیدا تمہیں بھی اپنی بندگی کے لیے کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا فرمایا لو ان اولاکم آخرکم وانسکم وجنکم، اگر تمہارے جن و انسان کے اول سے لے کر آخر تک سارے کے سارے کانوا علی اتقى قلب رجل منکم، وہ اگر تم میں سے اگر کوئی شخص بہترین، سب سے زیادہ بہترین تقوی والا دل رکھتا ہے نا، اگر اتنا متقی جو سب سے زیادہ متقی ہے اس جیسے سارے کے سارے ہو جائیں، فرمایا سارے کے سارے متقی ہو جائیں، سارے کے سارے شکر گزار ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں، سارے کے سارے مومن ہو جائیں، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، فرمایا ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، ذرہ بھر میری سلطنت میں یہ اضافہ نہیں کر سکتے، میرے اختیار میں اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ ووٹ آف کانفیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے دنیا کے حکمرانوں کو، یہ دنیا کے حکمرانوں کی طاقت اس کے ساتھ جڑی ہوتی ہے کہ کانفیڈنس کا اظہار کتنے لوگوں نے کیا ہے، ایک ووٹ کی اکثریت ہے یا زیادہ ووٹوں کی اکثریت ہے یا 2/3 اکثریت ہے، کیا ہے، یہ معیارات دنیا والوں کے ہیں۔ اللہ جو مالک الملک ہے، جو خالق کائنات ہے، اس کی بادشاہت کے اندر ذرہ بھر فرق نہیں پڑتا، سارے کافر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا، سارے انسان مسلمان بن جائیں، اللہ کی ذات، اللہ کی مملکت کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح فرمایا جب سارے متقی ہو جائیں تو کوئی اضافہ نہیں ہوتا، ما زاد ذالک فی ملکی شیئا، میرے اختیار میں ذرہ بھر اضافہ نہیں کرتے، میری بادشاہت کے اندر کچھ اضافہ نہیں ہوتا اگر سارے کے سارے مومن بن جائیں، کیا فرق پڑتا ہے اللہ کو، وہ تو فإن اللہ لغنی حمید، وہ تو بے نیاز ہے، وہ تعریفوں والا ہے۔ اگر نیک ہو جائیں تو زیادہ نہیں اضافہ نہیں کر سکتے، اور اگر بد ہو جائیں، اسی طرح فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، اگر تمہارے اول جن سے لے کر آخر جن تک، اول انسان سے لے کر آخر انسان تک، كَانُوا عَلَىٰ أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِّنْكُمْ، اگر وہ بدترین دل والا فاسق و فاجر جو سب سے زیادہ گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے، اگر ویسے بن جائیں سارے انسان اور سارے جن، فرمایا ما نقص ذالک من ملکی شیئا، یہ میری بادشاہت سے کوئی کمی نہیں کرتے، سارے کافر ہو جائیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، بلکہ ساتھ ایک اور بات فرما دی، ان ایڈیشن، کہ تمہارا خیال ہے کہ شکر کرنے سے جو میں زیادہ دیتا ہوں، لئن شکرتم لازیدنکم، میں زیادہ دیتا ہوں، تم مانگو گے تو میری بادشاہت میں کوئی فرق پڑ جائے گا؟ اللہ، فرمایا مانگو جتنے مانگنا ہے۔ اور اس کی بھی وضاحت فرما دی کہ یہ جو شکر کا رویہ اپنانے سے جو اللہ تعالیٰ نعمت میں اضافہ کرتا ہے، یہ منہ مانگی دولت بھی مل جائے، منہ مانگا جو بھی انسان منہ سے مانگتا ہے، زبان سے جو لفظ نکال سکتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ وہ بھی عطا کر دے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَإِنسَكُمْ، اگر تمہارے اول انسان سے لے کر آخر انسان تک اور اول جن سے لے کر آخر جن تک، قاموا فی صعید واحد، اگر یہ سارے کے سارے اکٹھے اول انسان سے آخر انسان، اول جن سے آخر جن تک جو قیامت تک آنے ہیں، سب اگر اکٹھے ہو جائیں ایک میدان میں، قاموا فی صعید واحد، ایک میدان میں سارے اکٹھے ہو جائیں، فسالونی، اور پھر یہ اکٹھے ہو کے یکبارگی مجھ سے مانگیں، کیا مانگیں؟ جو مرضی مانگیں، جو زبان پہ آتا ہے مانگیں۔ فرمایا فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ، اور جو جس نے مانگا ہو، جو زبان سے نکالا ہو، میں اگر وہ عطا کر دوں، جو اس نے مانگا ہے سب کچھ عطا کر دوں۔ اللہ اکبر۔
تو کیا خیال اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو جائے گی؟ سبحان اللہ۔ فرمایا ما نقص ذالک من ملکی یا فی ملکی شیئا الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ اللہ اکبر۔ فرمایا سارے انسان مجھ سے لے جائیں جو منہ میں مانگتے ہیں، اول سے لے کر آخر تک، اور ایک یکبار کی لے جائیں، اور اول جن سے آخر جن تک سب لے جائیں، منہ مانگا لے جائیں اور یکبار کی لے جائیں، سب اکٹھے۔ فرمایا میری مملکت کے اندر، میرے خزانوں کے اندر یہ کتنا کمی کریں گے؟ فرمایا الا کما ینقص المخیط اذا ادخل البحر۔ ایسے ہی ایک مثال دی ہے، گویا اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ فرمایا یوں کرو، ایک سوئی پکڑو اور سوئی ڈالو سمندر میں، اور سمندر سے باہر نکال لو سوئی۔ تو سوئی سمندر میں ڈالنے کے بعد جب آپ باہر نکالتے ہو تو وہ سمندر سے کتنا پانی اپنی نوک کے ساتھ لے آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے اس پانی سے جو سوئی اس میں ڈالنے سے، باہر نکالنے سے جو ایک قطرہ اس کے ساتھ چمٹا رہ جاتا ہے، اس سے سمندر کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ فرمایا اگر اس سے فرق پڑتا ہے تو یہ ایک مثال سمجھ لو کہ اتنا فرق ڈال لے گی زیادہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ در حقیقت یہ بھی ہمیں سمجھانے کے لیے ہے کہ سوئی کے ناکے پہ جتنا پانی آتا ہے سمندر کے مقابلے میں، اتنا بھی اللہ کے خزانوں میں کمی واقع نہیں ہوتی اگر سارے انسانوں کو سب کچھ عطا کر دیا لہذا فرمایا کہ یہ نہ سمجھیے کہ یہ اللہ کی ضرورت ہے، یہ اللہ کے بندوں کی ضرورت ہے۔ فرمایا وقال موسیٰ علیہ السلام نے بات واضح فرما دی، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اگر تم کافر ہو جاؤ اور کفر کا رویہ اپنا لو، یہ چونکہ کفر اور شکر کے رویوں کی داستان ہے، اس کی کشمکش کی داستان ہے، تو فرمایا اگر تم سارے کافر ہو جاؤ، تم بھی ہو جاؤ، زمین میں جتنے لوگ ہیں سب کافر ہو جائیں اور کفر والا رویہ اپنا لیں یا کفران نعمت اور ناشکری والا رویہ اپنا لیں، فإن اللہ لغنی حمید، اللہ کو پھر بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بے پرواہ ہے، غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید اور بہت تعریف کیا گیا ہے۔ الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ، یہ وہ جو کہا گیا تھا نا وذکرہم بایام اللہ، آیت نمبر 5 کے اندر فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان کو سابقہ اقوام کی تاریخ بتا کر ان کو نصیحت کیجئے۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم، تمہارے پاس پہلی قوموں کی خبریں نہیں آئیں، قوم نوح وعاد وثمود، بطور مثال فرمایا قوم نوح کی مثال، قوم عاد کی مثال، قوم سمود کی مثال، والذین من بعدہم، اس کے بعد بھی کتنی قومیں آئیں، لا یعلمہم الا اللہ، ملیا میٹ ہو گئیں، اللہ کے علاوہ ان کو کوئی نہیں جانتا، لا یعلمہم، ان کو کوئی نہیں جانتا الا اللہ، سوائے اللہ کے، سبحان اللہ، یعنی کتنی قومیں آئیں، برباد ہو گئی۔ اب دیکھیں نوح علیہ السلام کی قوم کی بات ہو، قوم عاد کی بات ہو یا قوم سمود کی بات ہو، اس میں کیا ہے؟ دونوں رویے آپ کو نظر آتے ہیں، شکر والا رویہ، کفر والا رویہ۔ نوح علیہ السلام 950 سال تبلیغ کی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ 80 کے قریب لوگ، مفسرین لکھا ہے کہ 80 لوگ مسلمان، بعض نے 60 کہا، لیکن یہ آپ اس کو 80 ہی سمجھ لیں تو 950 سال میں صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے، یہ تھے وہ جو شکر والا رویہ اپنا رہے نوح علیہ السلام کے ساتھ، اور دوسری باقی ساری قوم کفر والی تھی۔ کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بچا لیا، ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، ان کو کشتی میں سوار کرا لیا، باقی ساری قوم کو بیڑا غرق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ قوم عاد دیکھ لیجئے، حضرت ہود علیہ السلام ان کے ساتھی بچ گئے، باقی ساری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ قوم سمود دیکھ لیجئے،
صالح علیہ السلام ان کے ساتھی بچ گئے. یہ شکر اور کفر کے رویوں کی داستان ہے, کشمکش کی داستان ہے. والذین من بعدہم, اس کے بعد بھی بہت ساری قومیں آئیں, لا یعلمہم الا اللہ, جن کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا. اگرچہ 6 اقوام کا ذکر جگہ جگہ قرآن میں ہے, سورہ ہود کے اندر ہے, سورہ شعراء کے اندر ہے, سورہ صافات کے اندر ہے, مختلف جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے مختلف جو 6 اقوام کی تباہی و بربادی کا ذکر کیا ہے. ان میں قوم لوط بھی ہے, اس میں یہ جو موسیٰ علیہ السلام جن کا ذکر ہو رہا ہے, قوم فرعون کی تباہی کا ذکر ہے, وہ بھی غرقاب ہوئے. اللہ اکبر. تو فرمایا قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ, کتنی ہی ایسی قومیں تباہ و برباد ہو گئیں کہ جن کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. ہوا ان کے ساتھ کیا, جاءتہم رسلہم بالبینات, ان کے پاس آئے ان کے رسول بالبینات, واضح نشانیاں لے کر آئے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, اللہ اکبر. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ہاتھ لوٹا دیے. لفظی معنی پہلے سن لیجئے, پھر میں عرض کرتا ہوں اس کا معنی کیا ہو سکتا ہے. فردوا ایدیہم, انہوں نے موڑ لیے اپنے ہاتھ یا لوٹا دیے اپنے ہاتھ, فی افواہہم, اپنے منہوں کی طرف. اب یہ اپنے منہوں کی طرف انہوں نے ہاتھ لوٹا دیے, اس کا کیا معنی. وقالوا, اور انہوں نے کہا, انا کفرنا بما ارسلتم بہ, ہم کافر ہیں, ہم کفر کرتے ہیں, ہم انکار کرتے ہیں, بما ارسلتم بہ, ہر اس چیز کا جو تم لے کے آئے ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں. انہوں نے نبیوں کو واضح طور پر کہہ دیا. وَإِنَّا, اور بے شک ہم, لفی شکن, شک میں ہیں, مما تدعوننا, اس چیز کے بارے میں جس کی طرف تم بلاتے ہو, ہمیں دعوت دے رہے ہو, الیہ, جس کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو, اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں, مریب اور سخت اضطراب والے شک میں ہیں. اب اس میں سب سے پہلی بات جو اس آیت میں سمجھنے کی ہے کہ یہ سابقہ اقوام کی داستان تو ہو گئی, کفر اور شرک, کفر اور شکر کے جو رویے ہیں ان کی کشمکش کی داستان ہے. چاہے قوم نوح کی بات ہو, چاہے قوم عاد کی بات ہو, چاہے قوم سمود کی, باقی اقوام کی بات ہو. اسی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جاءتہم رسلہم بالبینات, ہوتا ہمیشہ یہی آیا ہے کہ ہر قوم کے پاس رسول آتے رہے, واضح نشانیاں لے کر آتے رہے. لیکن فردوا ایدیہم فی افواہہم وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ. تو آگے سے رویہ کیا ہے کفر والوں کا کہ بھائی ہم نے تمہاری بات نہیں مانی. فردوا ایدیہم فی افواہہم, انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لوٹا لیے. اس کا کیا معنی ہے؟ اس کے مفسرین نے 5 معنی بیان کیا. یعنی فردوا ایدیہم فی افواہہم, اس کی 5 کیفیتیں ہو سکتی ہیں. لفظی طور پر تو وہی ہے جو قرآن نے کہہ دیا, انکار کرتے وقت انہوں نے کیا کیا ہے. یہ کیسی کیفیت, یہ دراصل ان کے رویے کا اظہار ہے. فردوا ایدیہم فی افواہہم, اپنے ہاتھ اپنے منہ کی طرف لے گئے. اور اپنے ہاتھ منہ کی طرف لے جانا کئی طرح سے ہو سکتا ہے. آپ حیرت اور استعجاب سے اپنا ہاتھ منہ پہ رکھ سکتے ہیں, آپ استہزاء اور تمسخر اڑاتے ہوئے ہاتھ منہ پہ رکھ سکتے ہیں, خاموش ہونے کے لیے منہ پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں, اور کئی کیفیات ہو سکتی ہیں. تو مفسرین لکھا ہے کہ اپنے منہ پر ہاتھ اس طرح رکھ لیے کہ انہوں نے صاف انکار کر دیا. یعنی منہ پہ ہاتھ رکھ کے کہنا کہ بس بھائی ہماری طرف سے ایک ہی جواب ہے کہ ہم انکاری ہیں آپ کی رسالت کے. تو یہ کنوکشن کے لیے, تیقن کے لیے ایک جیسچر دینا کہ بس, تو یوں ہاتھ رکھ لیا, بس ہم نے کہہ دیا ایک ہی بات, کیا ہم انکاری, کوئی دوسری بات نہیں. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے. اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے منہ بند کر لیے اور اپنی انگلیوں کی طرف سے اشارہ کیا کہ خاموش رہو, خاموش رہو, سب کو کہا, اور ان کی طرف توجہ نہ کرو, ان کی دعوت کی طرف. یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے. ایک تیسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بطور استہزاء اور تعجب کے ہاتھ رکھ لینا منہ پہ کہ یہ کیا ہے. یعنی استہزاء بھی کیا, تعجب اور حیرت کا اظہار کیا کہ یہ کیا, کیسی تعلیمات دے رہے, اور تمسخر اڑایا, مذاق کیا, اور اس پر بھی ہاتھ منہ پہ رکھ لینا. یہ بھی ایک تیسرا معنی یہ بھی بیان کیا گیا. چوتھی بات ایک اور ہو سکتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فردوا ایدیہم, انہوں نے لوٹائے اپنے ہاتھ, فی افواہہم, ان کے منہوں کی طرف. اب یہ ان کے اپنے منہ بھی ہو سکتے ہیں اور یہ رسولوں کے منہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے رسولوں کے منہ خاموش کروا دیے. یوں ہاتھ لوٹائے, فردوا ایدیہم فی افواہہم, کہ ان کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیے اور ان سے کہا کہ خاموش رہو, ہمیں دعوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں.
یعنی نبیوں کو خاموش کروانے کے لیے انہوں نے اپنا جتن کر لیے، یہ بھی اس کا معنی ہو سکتا ہے۔ اور ایک پانچواں معنی جس کی تصدیق اور جس کی تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 119 سے بھی ہوتی ہے، اور علامہ طبری نے بھی اور علامہ شوکانی نے بھی اسی معنی کو ترجیح دی ہے، کہ وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں فرمایا عَذُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ، غیظ و غضب سے وہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں، یعنی غصے سے منہ میں ہاتھ ڈالنا اور اپنی انگلیاں چبانا، یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ غصے سے ہاتھ منہ میں ڈالنا اور اپنی انگلیاں کاٹنا، کہ جیسے دشمنی کے اندر اور غصے کے اندر کوئی شخص کرتا غیظ و غضب کی وجہ سے۔ تو یہ جو پانچواں معنی ہے کہ بطور غیظ و غضب کے وہ رسولوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، اور بجائے اس کے کہ وہ شکر کا رویہ اپناتے، نبیوں کے شکر گزار ہوتے، اللہ کے شکر گزار ہوتے، اور نبیوں کے احسان مند ہوتے، اور نبیوں کے پیروکار بن جاتے، اور اللہ کی تعلیمات کو اور رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات کو مان لیتے، اس کی بجائے فردوا ایدیہم فی افواہہم، اور وہ غصے سے اپنے ہاتھ کاٹتے تھے اور صاف کہہ دیا وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ، ہم بھائی انکاری ہیں جو آپ لے کے ہم نے یہ بات نہیں ماننی۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات جو ہیں ان کے بارے میں صریح رویہ یہ رکھنا کہ آپ کی لائی ہوئی بات ہم نے نہیں ماننی، یہ زبان قول سے بھی ہو سکتا ہے، زبان حال سے بھی ہو سکتا ہے۔ منہ سے آدمی انسان بول کے کہے کہ ہم آپ کی باتوں کو نہیں مانتے، یہ بھی انکار ہے۔ عملاً آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم نہ کریں، عملاً نہ اپنائیں، تو یہ بھی انکار ہے۔ وہ زبان حال سے انکار ہوگا، وہ زبان قول سے انکار ہوگا۔ جنہوں نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم انکاری ہیں، وہ تو انکاری ہیں ہی، اور جو زبان سے اقرار کرتے بھی ہیں، کردار کے اعتبار سے انکاری ہیں، تو وہ بھی تو انہی کے ساتھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں ماننی، اللہ کی بات نہیں ماننی۔ اور پھر خاص ایک رویہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھیں یہ جو کشمکش کی داستان ہے، جو عبرت کے لیے ہے، نصیحت پکڑنے کے لیے ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، اور اس میں اس شکر اور کفر کے رویوں کی جو کشمکش کی داستان ہے، اس میں عبرت کا سامان یہ ہے کہ جو لوگ تباہ و برباد ہوئے، جو کفر والے تھے، انہوں نے ایک تو صریح انکار کیا زبان سے یا زبان حال اور زبان قال سے اور کردار سے، دوسرا ایک اور بات انہوں نے کہی وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، جس طرف تم ہمیں بلاتے ہو، یہ جو تمہاری دعوت ہے، اس کے بارے میں ہم شک میں ہیں۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، ہم اس شک میں ہیں اس کے بارے میں۔ اللہ اکبر، مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جس کی طرف تم بلاتے ہو، تمہاری دعوت، وہ دعوت کیا تھی؟ کیا دعوت توحید، جو میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ سارے نبیوں کی دعوت کا مشترکہ اور بنیادی نقطہ تو نقطہ توحید تھا، تو توحید کی طرف بلاتے تھے، یہ کہتے تھے ہمیں شک ہے۔ بھئی کس بات میں شک ہے؟ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ، ہم یقیناً شک میں ہیں، مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، اس چیز کے بارے میں جو تم دعوت دے رہے ہو جس طرف، اس کے بارے میں شک میں، یعنی اللہ کے بارے میں شک میں۔ اللہ اکبر، اندازہ تو کیجئے، اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے، خالق کے بارے میں شک کرتے، اور ساتھ فرمایا مریب، اس حال میں ہم شک میں ہیں کہ ہم مضطرب بھی ہیں۔ مریب ریب سے ہے، اور ریب کا معنی ہوتا ہے ایسا شک جو دل میں بے چینی پیدا کر دے، اضطراب پیدا کر دے، وہ ریب ہوتا ہے۔ تو شک الگ بیان کیا، یہاں پہ مریب بھی بیان کیا، گویا ایسا شک، ہم ایسے شک میں ہیں جو ہمیں اضطراب اور بے چینی میں مبتلا کیے ہوئے ہیں۔ بعض لوگوں نے ریب کا معنی تہمت لگانا بھی کیا کہ ہم آپ کے اوپر تہمت لگاتے ہیں جھوٹا ہونے کی، واللہ عالم، یہ بھی معنی ہو سکتا ہے۔ لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ ریب کا معنی ایک ریب قلبی کیفیت کا نام ہے، جس میں اضطراب اور بے چینی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ ریب المنون سے ہے، حالات و واقعات سے اور حوادث زمانہ سے جو انسان کے قلبی کیفیت کے اندر اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے، اس کو ریب کہتے ہیں۔ اور یہ جو شک ہے اور ریب ہے، ہم تو ترجمہ ریب کا شک کرتے ہیں، لا ریب فیہ ھدی للمتقین، جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہاں شک اور ریب دونوں اکٹھے بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہم شک میں بھی ہیں
ریب میں بھی ہیں. تو اس کا مطلب ہے شک کوئی اور چیز ہے, ریب کوئی اور چیز ہے. اسی لیے ناظرین کرام اس میں مفسرین کرام نے ریب اور شک میں بہت سارے فرق بیان کیے. ان کا شک اور ریب میں فرق ہوتا کہ بعض نے اس کو نتیجے اور ابتدا کی بات کی ہے, یہ کہ عمل ہے, دوسرا اس کا نتیجہ ہے, یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ ایک کیفیت ہے اور ایک فکری نقطہ ہے, یہ بھی فرق ہو سکتا ہے. امام ابن قیم علیہ الرحمہ نے 7 فرق بیان کیے ہیں شک اور ریب کے اندر, اور مختلف مفسرین نے مختلف حوالوں سے اس کا فرق بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ریب اور شک میں فرق ہوتا ہے. لیکن چونکہ ایک بات سب میں واضح ہے کہ ریب دل کی کیفیت اور بے چینی کا نام ہے, اور شک اس 2 آپشنز میں سے اس تردد کا نام ہے, اس بے چینی کا نام ہے جو 2 میں سے کسی ایک کے سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں انسان کو جو رائے پیدا ہوتی ہے, اس رائے کا نام, اس کیفیت کا نام شک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شک وہ رائے ہے جو آپ کسی چیز کے بارے میں سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں پیدا کرتے ہیں یا جو قائم کرتے ہیں, اس رائے کو شک کہتے ہیں. اور جو اس کے نتیجے میں قلبی کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اضطراب اور بے چینی. دیکھیں شک کسی کو بھی ہو سکتا ہے. شک ہوتا ہے 2 میں سے کسی ایک کا, یعنی 2 میں سے کسی ایک چیز کے بارے میں متردد ہو جانا, اس کو شک کہتے ہیں. بعض نے شک کا جو لفظی معنی ہے اس میں تداخل بھی اہل لغت نے لکھا ہے کہ شک 2 چیزوں کا باہم مدغم ہو جانا بھی شک ہوتا ہے. اس میں سے کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے, 2 راستے ہیں. آپ متردد ہو جائیں کہ پتہ نہیں اس راستے پہ جانا ہے کہ پتہ نہیں اس راستے پہ جانا ہے. تو یہ 2 راستے سامنے ہوں اور 2 میں سے ایک کو آپ نے اختیار کرنا ہو, اور آپ کو یہ رائے اختیار کرنے میں تردد ہو جائے یا یہ اختیار کرنے میں دونوں میں شبہ پڑ جائے کہ میں کیا کروں, ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, تو اس کیفیت کو شک کہتے ہیں. جب 2 باتیں موجود ہوں اور دونوں میں سے کوئی ایک رائے قائم ہو. جب آپ ایک میں سے, اب دیکھیں لفظ شبہ ایک اور آ گیا میری گفتگو کے دوران. یہ شبہ جو ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے. شبہ کو بھی ہم کہہ دیتے ہیں شک ہے, شک شبہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں شک و شبہ. لیکن ان تینوں میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے. ریب, شک اور شبہ. شبہ تو ہوتا ہی اس وقت ہے جب ظاہری شکل میں التباس ہو, مشابہت ہو, تو وہ شبہ ہوتا ہے کہ آپ کو شبہ پڑ جائے کہ پتہ نہیں یہ ہے پتہ نہیں وہ ہے. ظاہری شکلوں کے اشتباہ کی وجہ سے, ظاہری شکلوں کے التباس کی وجہ سے اگر انسان متردد ہو تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ شبہ ہے. اور اگر کسی بھی وجہ سے, کسی بھی بنیاد پر رائے قائم کرنے میں, کوئی عملی رویہ اختیار کرنے میں آپ 2 راستوں میں سے کسی ایک راستے کو اختیار کرنے کے بارے میں متردد ہوتے ہیں, آپ کے دل میں تردد آتا ہے, تو اس کا مطلب ہے یہ شک ہے. اب شک جو ہے وہ جب آپ دونوں میں سے ایک رائے قائم کر لیتے ہیں کہ اچھا پہلے آپ کو شک تھا, پھر آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ راستہ ٹھیک ہے, تو وہ یقین ہو گیا, اور دوسری طرف کا وہم رہ گیا. وہ وہم تھا, یہ یقین ہے. یعنی جو راستہ اختیار کر لیا وہ یقین ہو گیا, دوسرا وہم تھا وہ ختم ہو گیا. یقین کے بعد, یقین دراصل وہ کیفیت ہے دل کی جو انسان کو اطمینان عطا کرتی. یقین حاصل ہو جانے کے بعد انسان کو اطمینان قلبی حاصل ہوتا ہے. لیکن جب آدمی کو 2 راستوں میں سے ایک راستہ نظر نہ آ رہا ہو اور کوئی وجہ ترجیح نظر نہ آ رہی ہو, تو پھر وہ جو شک ہے کہ یہ والی بات صحیح یا یہ والی بات صحیح, تو وہ دل کے اندر ایک ایسی بے چینی, ایک ایسا اضطراب اور دل کے اندر ایک ایسی تکلیف پیدا کرتی ہے کہ انسان اس سے کبھی باہر نہیں نکل سکتا. اللہ اکبر. جیسے سورہ توبہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ جب منافقین نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور
غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے پابرقاب تھے، تو منافقین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ وہاں تشریف لائیں، مسجد کا افتتاح کیجئے اور آپ وہاں پہ نماز بھی پڑھیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر لیا کہ میں تبوک سے واپسی پر آؤں گا اور نماز بھی پڑھوں گا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس طرح سے انڈورسمنٹ ہو جائے گی۔ دراصل انہوں نے مسجد بنائی تھی مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنے کے لیے اور مسلمانوں کے خلاف کمینگاہ کے طور پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تبوک سے واپسی سے پہلے ہی بدریہ وحی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ مسجد نہیں ہے، دراصل یہ تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے، مسجداً ضرارا، یہ تو مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے انہوں نے ایک مسجد کا نام رکھا۔ لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس مدینہ تشریف لانے سے پہلے ہی ایک وفد بھیجا اور ان صحابہ سے کہا کہ جا کے اس کو گرا دیں۔ انہوں نے اس کو گرا دی۔ اب دیکھیں، ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں واپس آؤں گا تو پھر میں مسجد میں پڑھوں گا نماز، ابھی آپ واپس تشریف ہی نہیں لائے، اس سے پہلے ہی اس کو گرا دیا گیا۔ تو منافقین جو تھے وہ اس بارے میں اس قدر پریشان اور بے چین ہوئے، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ وہاں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، اللہ اکبر، کہ وہ جو لوگ ہیں ان کے دل میں یہ جو عمارت انہوں نے بنائی تھی، یہ ہمیشہ ان کے دل کے اندر ایک کھٹکا بن کے، ایک اضطراب اور بے چینی بن کے، ایک کانٹا بن کے ان کو چبھتی رہے گی، ریبۃ فی قلوبہم، ایک اضطراب اور بے چینی بن کے ان کو چبھتی رہے گی، حتی تقطع قلوبہم، یہاں تک کہ وہ مر جائیں گے، ان کے دل پھٹ جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ کانٹا ان کے دل سے نکلے گا نہیں اضطراب اور بے چینی کا کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ یہ ہوتا ہے ریب، اسی لیے ریبۃ فی قلوبہم وہاں فرمایا۔ شک نہیں ہے، وہاں پہ دو آراء میں سے ایک رائے نہیں لینی، وہاں پہ دو عملی راستوں میں سے ایک راستہ نہیں لینا، بلکہ وہاں پہ کیا ہے کہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے۔ لہٰذا یوں سمجھ لیجئے، آسانی کے لیے ہم ایک طالب علمانہ رائے اگر رکھ لیں کہ شک دو راستوں میں سے یا دو آراء میں سے ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں انسان جب متردد ہو تو اس کو شک کہتے ہیں، اور جو اس کے نتیجے میں انسان کے دل میں اضطراب اور بے چینی پیدا ہوتی ہے اس کو مریب، اس کو ریب کہتے ہیں۔ اور گویا جب انہوں نے کہا کہ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيب، تو اس کا معنی یہ تھا کہ ہر وہ شخص جو شک کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں، اور تاریخ کے کسی بھی نبی اور رسول کے دشمنوں نے اور آپ کے معاندین نے اور رسولوں کے معاندین نے جو یہ رویہ اختیار کیا نبیوں کے بارے میں شک کرنے کا کہ پتہ نہیں صحیح ہے یہ پتہ نہیں غلط ہے، اور خاص طور پہ اس دعوت توحید کے بارے میں شک کیا، اللہ کی ذات کے بارے میں شک کیا، مما تدعوننا الیہ، سارے نبی بلاتے تو توحید کی طرف تھے، تو توحید کے بارے میں جنہوں نے شک کیا یہ ان کے بارے میں ان کے دلوں میں کانٹا بن کے چبھ گیا، ہمیشہ کے لیے اضطراب اور بے چینی پیدا ہو گئی، اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ان کو چین نہیں دیا، دنیا میں بھی بربادی ان کا مقدر بنا اور آخرت میں بھی بربادی ان کا مقدر بنا۔ لہٰذا نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بارے میں کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، شک کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، پتہ نہیں شاید یہ بات ہو اور شاید یہ بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ثابت ہو جائے کہ اللہ کے قرآن کی بات ہے تو بس خاموش، اس کے بعد بات کرنے کی اور اس کے بعد مخالفت تو خیر دور کی بات ہے، بات کرنے کی بھی گنجائش نہیں ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے۔ اس وقت تک آپ بات کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ شک کا اظہار کر سکتے ہیں، اس وقت تک آپ دو آراء میں سے کوئی رائے اختیار کر سکتے ہیں، جب تک آپ کو اللہ کے قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کوئی صحیح بات آپ کے سامنے نہیں آ جاتی، جب تک آپ کو کوئی قرآن نہیں سنا دیتا، جب تک آپ کو کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا دیتا، اس وقت تک آپ جتنی مرضی آراء رکھ لیں۔ لیکن جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات آ جائے پھر اس کے بارے میں آپ دو آراء میں سے کوئی ایک رائے رکھنے کی کوشش کریں، اللہ، اور یہ شک کریں کہ شاید یہ بات ایسے ہو، شاید یہ بات ایسے ہو، یہ شک کرنا یہ ہے کافروں کا رویہ، یہ ہے کفران کا رویہ، یہ ہے تاریخ کے اندر ہر اس کافر کا رویہ جو رسولوں کے مقابلے میں شک کرتا رہا اور اس شک کی بنیاد پر ہی یہ رویہ ڈیولپ ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قالت رسلہم، حالانکہ ان کے رسول ان کو کہتے رہے افی اللہ شک فاطر السماوات والارض،
کیا اللہ کے بارے میں دو آراء ہو سکتی ہیں؟ افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، دنیا کائنات کا ہر مشرک یہ مانتا تھا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، سورہ عنکبوت میں بھی، سورہ مومنون میں بھی، سورہ زخرف میں بھی، سورہ یونس میں بھی، مختلف جگہ پہ، کہ مشرکوں سے پوچھو وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، پوچھو ان سے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے، ان سے پوچھو یہ سورج زمین آسمان سب کس کے کنٹرول میں ہیں، یہ سورج چاند کس کے کنٹرول میں ہیں، رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، ان سے سوال کرو۔ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازماً کہیں گے اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، تو اس کے بارے میں شک کرتے، افی اللہ شک، اللہ کے بارے میں شک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص سوال اٹھاتا ہے نا اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کے وجود کے بارے میں سوال اٹھانا، یہ سوال اٹھانا ہی کفر کا رویہ ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں سوال اٹھانا، اللہ اکبر، تفکروا فی الخلق ولا تفکروا فی الخالق، غور و فکر کیا کرو مخلوق کے بارے میں تاکہ خالق کی معرفت حاصل ہو جائے، اور خالق کے بارے میں سوال اٹھانا یہ، اور اس کے بارے میں شک کرنا، یہ تو کفر کا رویہ ہے۔ فی اللہ شک فاطر السماوات والارض، اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو ایک سوال ڈالتا ہے، انسان کے دل ہی دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا، پھر انسان دل ہی دل میں خود ہی اپنے آپ کو جواب دیتا ہے کہ اللہ نے پیدا کیا، پھر یہ سوال کرتا ہے کہ تیرے ماں باپ کو کس نے پیدا کیا، پھر دل ہی دل میں جواب ہوتا ہے اللہ نے پیدا کیا، پھر کوئی اور فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے، یہ زمین آسمان سب کس نے پیدا کیا، دل میں سوال جواب آتا جاتا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ پھر ایک سوال آتا ہے دل میں، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ سوال دل میں آئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈال رہا، فوراً اعوذ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 3 دفعہ دھتکار دو دل کی طرف، تاکہ یہ شیطان جو ہے الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ دفع ہو جائے۔ اس کو دفع کرنے کا ایک طریقہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ فائر ہے، یہ ویپن ہے، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا ہے ابلیس کے خلاف، شیطان کے خلاف، اس کے لشکروں کے خلاف۔ جب کبھی وسوسہ پیدا ہوتا ہے یا کسی بھی طرح اعوذ پڑھو، یہ فائر لگتا ہے اس کو، وہ آپ 10 دفعہ حملہ آور ہو، آپ 10 دفعہ فائر کرنے پڑیں گے، وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہوتا رہے، آپ بار بار فائرنگ کرتے رہیں، جب اس کو پڑتی رہے گی، آگے سے فائرنگ ہوتی رہے گی، گولیاں پڑتی رہیں گی، پھر وہ دفع ہوگا، جب اس کو پتہ چلے گا یہ بندہ تو مضبوط ہے بھئی، اس کے پاس تو فائرنگ ہے۔ جب ہم اعوذ پڑھتے نہیں، جب ہم ان وسوسوں کو اپنے دلوں میں جگہ دے دیتے ہیں، جب ایک دفعہ سوال اٹھ گیا اللہ کی ذات کے بارے میں، تو سارے رسولوں نے یہی کہا تھا فی اللہ شک فاطر السماوات، اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرتے ہو، تو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرنا، سوال اٹھانا، یہ بھی گمراہی اور کفر کی علامت ہے۔ اس لیے سارے رسولوں نے یہی بات کہی، یہ ہے کفر و شرک، کفر و شکر اور کفر کا رویہ، ایک شکر کا رویہ انبیاء اور اہل ایمان، اور کفر کا رویہ جو کفران نعمت بھی ہے اور انکار بھی ہے۔ وہ انکار کا رویہ کیا ہے؟ ان کو رسول کہتے رہے، تعلیمات آتی رہیں، قالت رسول، سارے انبیاء یہی کہتے رہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کی ذات میں بھی کوئی شک ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تو تمہیں بلاتا ہے تاکہ وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے، تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے، وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور تمہیں مہلت دیتا ہے ایک خاص مدت تک۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، پھر بھی سب نے، جو معاندین نبوت ہیں، جو کفر کا رویہ اپنانے والے ہیں، پھر بھی انہوں نے آگے سے یہ کہا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، شک دیکھیں اور سوال دیکھیں کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، ہم تمہاری بات کیسے مان لیں؟ تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، تم تو ہمیں اس بندگی سے روکنا چاہتے ہو، اس عبادت کے طریقوں سے روکنا چاہتے ہو جو ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں سکھائے ہیں۔ یعنی یہ اعتراض کرتے تھے، آگے سے اندازہ تو کیجئے، یعنی کفر کے رویہ رکھنے والوں کی
جو دلیل تو دیکھیے، ان کا نبیوں کے ساتھ سلوک تو دیکھیے، اور پھر اپنے کردار کو اس سلوک کے مطابق سکین کیجئے کہ یہ کفر اور شکر کے جو دو رویے ہیں، اس کی کشمکش کی جو داستان سنائی جا رہی ہے، یہ ایسے کہانی کے طور پر نہیں سنائی جا رہی، یہ نصیحت کے لیے سنائی جا رہی ہے، تاکہ ہم اپنے آپ کو، اپنے کردار کو دیکھیں کہ ہمارا کردار شکر والا ہے یا ہمارا کردار کفر والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ فرمایا آگے سے اعتراض کیا کرتے تھے، ان انتم الا بشر مثل، بشر تو ہو، ہمارے جیسے تو ہو، تریدون ان تصدونا، تم تو ہمیں روکنا چاہتے ہو، اما کانوا یعبد آباؤنا، اس عبادت سے، اس چیزوں کی بندگی سے، ان چیزوں کی پوجا سے جن کی پوجا ہمارے آباء و اجداد کرتے آ رہے تھے، اچھا بھلا ہمارا ایک سسٹم چل رہا تھا، تم یہ کیا ہمیں ان سے روکنے کے لیے آگے ہو؟ فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کوئی ایسی دلیل، کوئی حجت، کوئی معجزہ لے کے آؤ ہمارے سامنے، اگر ہمیں منانا ہے تو ہمارے پاس کوئی، ہم تمہاری ان باتوں سے نہیں مانتے، اس لیے کہ تم ہمارے جیسے ہو، دیکھنے میں ہم میں سے ہو، اللہ اکبر، لہٰذا ہم تمہاری بات نہیں مانتے۔ یہ ہر دور کے جو معاندین نبوت ہیں اور جو کفر کا رویہ رکھنے والے ہیں، ان کا رویہ یہی رہا، اللہ اکبر۔ آگے سے پھر رسولوں نے کیا کہا، یہ پورا مکالمہ آیت نمبر 17 تک چلتا ہے، جو تمام رسولوں نے اور رسولوں کے جو ساتھی تھے اہل ایمان، جو اہل شکر کا رویہ یہ ایک کردار ہے، اور دوسرا کردار ان کے مقابلے میں اہل کفر کا کردار ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان آیات سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے شکر کا رویہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔